شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے تھے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دے، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کر کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دے۔ تو کبھی ظافر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کر کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے حکم دیں کہ اس فوج یزید کو تباہ کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء، اولیاء، فرشتے اور جنات سے کہتے ہیں یہ صبر کا مقام ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی کہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ سب امام حسین علیہ السلام کا امتحان دیکھ رہے تھے۔ کبھی امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے تو کبھی 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیمے میں آتے ہیں، بیبیوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ لیکن جیسے ہی بیبیوں سے الوداع کہا، ذوالجناح کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کر چل۔ وہ ذوالجناح آگے بڑھتا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے قدموں میں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں اور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں بابا صبح سے لے کر اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آتے ہیں۔ آپ بلند آواز میں فرماتے ہیں اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسہ حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال میں ہوں، جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے یزید کے کہنے پر قتل کرنے آئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آج جو اسلام کا پرچم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا خیبر اور خندق میں۔ اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ممکن نہ تھی، لیکن آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بے آبا میں بھوکا اور پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو اور حملہ کر دو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی کہ ایک 3 دن کا بھوکا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور تک بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کیا جائے۔ کوئی امام حسین کے قریب نہ جائے، دور دور سے امام حسین کو نیزے مارتے اور آدھی فوج جا کے خیموں کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو نیزے مارتے رہے اور کچھ امام حسین کے خیمے جلاتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیموں کی طرف جاتے تو کبھی فوج کی طرف آتے۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔
فوج اشقیا جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو جو امام حسین کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں اور دور دور رہتے ہی جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارتا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو مارتا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آتا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر تیر اتنے زیادہ تھے، نہ آپ زمین پر تھے اور نہ ہی آپ گھوڑے کی زین پر تھے۔ آپ تیروں کے مسلح پر تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے قریب آتا، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آنے لگتا اور وہ چیخ کے دور چلا جاتا۔ بس شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا، اے علی اب میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان اور تیرا بیٹا جانے۔ بی بی زہرا دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے شمر میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسہ ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے سنتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے، اے میرے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اگر 70 جانیں باقی ہوتی میری تو میں وہ بھی تیرے نام پہ، تیرے اسلام پہ قربان کر دیتا۔ سلام ہو محمد و آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔